اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والعاقبۃ للمتقین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج بروز بدھ 26 جون 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے عرض گزار ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یہ آیت نمبر 9 ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 9 ہے۔ تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے معنی یہی ہے کہ بے شک قرآن مجید ہے یہ جو کہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان مومنین کو جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ یعنی اس آیت پیش کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف قرآن مجید ہی ہے جو صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں وہ کبھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں کرتی۔ اور میں اپنے سامعین و ناظرین کو بلاتا ہوں بار بار قرآن مجید کی طرف۔ یہ مولویوں نے خواہ کلام پاک کو قرآن مجید کو گورکھ دھندا بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے معنی اپنے طور پر بھی کیا ہے، کچھ معنی میں تحریف کی ہے، کہیں تحریف نزولی کی ہے۔ تو یہ تو تعریف نزول کے بہرحال ہے ہی صحیح، اور پھر کہیں پر یہ تعریف اصطلاحی وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ مگر میں بھی قرآن مجید کے معنی کرتا ہوں، اور جہاں جہاں پر انہوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہے تو میں اس کا وہ انکشاف کرتا رہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں پوری امت مسلمہ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، یہ قرآن مجید بے عیب ہے، اور اس قرآن مجید کی طرف رجوع فرمائیں۔ ایک دوسرے پر یہ جو دھینگا مشتی ہے یہ چھوڑ دیں، لڑنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ گالی گلوچ جو مولوی بہت زیادہ گالی گلوچ دے سکتے ہیں ان کو عالم نہ سمجھیں، وہ جاہل ہیں۔ اور قرآن مجید کے مطابق اگر نصیحت کرنا ہو تو وہ اخلاق کی روح سے ہوتی ہے۔ تو مہربانی کر کے سامعین، میری ہمیشہ ہی گزارش سامعین سے رہی ہے، میں مولوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ان کی مرضی ہے۔ مولوی جلدی نہیں ہے کہ راہ رات پر آ جائیں، یہ ممکن بہت بار ناممکن تو میں نہیں کہہ سکتا، مشکل بہت ہے کہ مولوی راہ رات پر آ جائے۔ مولوی تو کتابوں کا رسیا ہے، وہ انہوں نے یہ جو کتابیں آ چکی ہیں، بن چکی ہیں، شیعہ بھی بنا چکے ہیں، سنی بھی بنا چکے ہیں اپنے طور پر، ہر ایک کے پاس کتابیں ہیں، وہ کتابیں کھڑی کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو بھی، خود بھی کتابیں پڑھتا ہے۔ تو بخاری ہے یا مسلم ہے، ابن ماجہ ہے یا سنن نسائی ہے، ابن ابی اپنا مسلک امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک وغیرہ، یہ جو کتابیں ہیں یہ کتابیں در حقیقت قرآن مجید کو چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ حاضرین سامعین جو میری بات کو سن رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے قرآن سمجھاتا ہوں۔ میرے عزیز، آپ ہمیشہ ہی آپ کی جو زندگی گزر چکی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی آپ پر رحمت و برکت ہو۔ آخر ظاہر ہے کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 25 سال کا ہوگا، جو اس وقت انٹرنیٹ پر ہوگا، اور وہ میری یہ
ویڈیو یہ خطبہ دیکھ رہا ہوگا، یہ وہ سن رہا ہوگا میری باتوں کو، تو اتنی عمر آج جتنی گزری ہے، نماز بھی آپ پڑھتے ہوں گے، اور جو نہیں پڑھتے وہ کم از کم یہ جانتے ہیں کہ سورۃ حمد جو قرآن مجید کو میں ہے، جسے ہم سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورۃ حمد بھی کہتے ہیں، یہ اللہ کی حمد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ آپ پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ ساری زندگی گزری جتنی گزر چکی ہے، ہم یہ پڑھتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما۔ نماز بھی ہم مسلمان بھی ہو چکے، اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے، قیامت پر ایمان لا چکے، کعبے کو اپنا قبلہ مان چکے، قرآن کو اپنی ہدایت کتاب مان چکے، محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مان لیا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو باقی رہ گئی ہو، جس کا ہمیں علم نہ ہو، اور ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما۔ اور کبھی یہ سوچا وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایسی سورہ حمد میں 3 راہوں کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جو کہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں والی راہ۔ دوسری غیر المغضوب، اور ان پر جن پر غضب نازل نہیں ہوا، اور تیسری ولا الضالین، وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ راہیں 3 ہیں، ایک مغضوب لوگوں کی راہ ہے، تیسرے وہ ہیں جو گمراہ ہیں، اور پہلے نمبر پر ان لوگوں کی راہ، صحیح سیدھی راہ وہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے تھا، ہم سوچتے کہ وہ آخر انعام یافتہ کون ہے۔ یہ جو انعام یافتہ ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اندازہ لگا لیں کہ فلاں انعام یافتہ ہوگا، اس کی عمر بھی بہت بڑی ہے، داڑھی بھی بہت بڑی ہے، نماز بھی بہت پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، بڑا انعام یافتہ ہے۔ بھائی نیک لوگ انعام یافتہ نہیں ہوتے۔ اللہ کی طرف جو انعام جن لوگوں پر نازل ہوا ہے، اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ میرے انعام یافتہ ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انعام یافتہ کون ہے، یہ ہمیں قرآن سے پوچھنا ہوگا، اور یہ بھی معلوم کرنا ہوگا یا کوئی اندازہ تو لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے جن پر اللہ غضبناک ہے۔ اللہ جیسے شیطان پر غضبناک ہے، جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے آخرت میں وہ جہنم میں داخل کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ ان کی ٹانگ توڑ دے، وہ چلتے رہیں پھرتے رہیں، ان کے پاس رزق بھی بڑا ہوگا، کاریں بھی ہوں گی، موٹریں بھی ہوں گی، بنگلے بھی ہوں گے، کھاتے پیتے بھی بہت اچھا ہوں گے، صحت بھی اچھی ہوگی، مگر اللہ اگر ان پر ناراض ہے، غضبناک ہے، تو روز ہے سب جہنم میں جائے گا۔ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ سوچ لیں۔ تو وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ غضبناک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ غضبناک نہیں ہے مگر وہ گمراہ ہیں۔ وہ گمراہ، اب سوچنا یہ ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، اور کیسے لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہے۔ بھائی وہ لوگ جو جان بوجھ کر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور انہوں نے راہ حق کو چھوڑا، تو وہ لوگ ہیں ان پر اللہ غضبناک ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں تو غلط راستے پر، وہ سمجھتے ہیں شاید یہی راستہ صحیح ہے، ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ یہ تو سمجھنے والی بات ہے۔ دوسری بات ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ ایک جو ہے، میں اپنے سامنے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص جتنے نیک اعمال کرے، جب تک وہ نماز نہ پڑھے اس کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ وہ نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے جب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا چاہیے تاکہ کوئی ہم نیک عمل کریں وہ قبول ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اتنا کافی ہے کہ ہم ایک نابینے کو اس کی سوٹی اٹھا کر، اس کی چھڑی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کو راستہ لگا دیں، ہم کسی بوڑھے کو اٹھنے میں سہارا دے دیں،
یا اس کا کوئی کام کر دیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو کسی کے ساتھ اخلاق سے محبت سے ہم بات کریں اور کسی کی کچھ راہ خدا مدد کر دیں، بہت سی نیکیاں ہیں۔ تو یہ نیکیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان نماز پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور نماز اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ صحیح ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں وہ ہندو بھی ہیں، وہ بھی عبادت تو کر رہے ہیں، جو ان کی ہے عبادت وہ کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، عیسائی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہودی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کی عبادت قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ وہ اس لیے کہ ہندو شرک کرتے ہیں، تو عیسائی بھی شرک کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا، یہ بھی شرک کرتا ہے، تو ان کی عبادت قبول نہیں۔ تو وہ یہودی بھی شرک کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کچھ نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کچھ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو کچھ لوگوں نے وہ اپنے عبادت گاہوں میں بت رکھ لیے، تو ان کی عبادت قبول نہیں۔ اب نیکی تو وہ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ غربا کی مساکین کی مدد کرتے ہیں، ان کے ملک میں وہ غریب مسکین لوگ مر نہیں گئے، وہ بھی زندہ ہیں، وہ وہی لوگ جو کر سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں، اور آئے خدا بھی دے رہے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے دین پر قائم ہیں، مگر شرک کی وجہ سے ان کی عبادت قبول نہیں، یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح اگر مسلمان اس راہ پر ہوں، ان لوگوں کی راہ پر ہوں جن پر اللہ غضبناک ہے، تو میرے عزیز سامعین آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی نیکی اللہ قبول فرمائے گا؟ وہ ان کی راہ پر ہوں جن پر اللہ غضبناک ہے، انہیں اپنا راہبر بنا لیا ہو، جن پر اللہ غضبناک ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے جنہوں نے انہیں اپنا راہبر بنا لیا ہو، ہادی سمجھ لیا ہو، اور پھر وہ نیکی کریں، نماز پڑھیں، کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ تو جن پر اللہ غضبناک ہے، فرعون پر اللہ غضبناک تھا، جو فرعون کے ساتھ جو تھے، یعنی اس کے فرعون کے فرما بردار، کیا اللہ ان پر راضی تھا؟ ان پر بھی راضی نہ تھا، وہ بھی اسی کے ساتھ غرق دریا ہوئے، اور وہ بھی اسی طرح تباہ ہو گئے۔ اگر اسی طرح جن پر اللہ غضبناک ہے، وہ گودے تو ہیں، سردار تو ہیں، وہ رہنما تو بن بیٹھے ہیں، بنے ہیں، ان کی ایک راہ ہے، یہ میں عرض کروں یہ راہیں متوازی ہیں، جس طرح تین لکیریں ایسے اکٹھے جا رہی ہیں، اسی طرح یہ راہیں متوازی، اسے متوازی کہتے ہیں، یہ سیدھی ہاں تینوں لکیریں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا راستہ ان تین میں سے ایک ہے، وہ ہے انعام یافتہ لوگوں والا راستہ۔ باقی جو دو راستے ہیں، تو ایک غضبناک لوگوں کا راستہ ہے، دوسرا ظالمین کا راستہ ہے۔ اب یہ بات ہے کہ یہ دو راستے جو ہیں، ایک راستہ وہ ہے جن پر اللہ راضی ہے، وہ انعام یافتہ لوگوں والی راہ ہے، تو اسی راہ سے بھٹک بھٹک کر لوگوں نے اپنے فرقے بنا لیے، کچھ ان کے فرقے بن گئے جن پر اللہ غضبناک ہے، اس راہ ان کی راہ پر چلنے والوں کے فرقے بنے، کچھ ظالمین جو ہیں ان کی راہ پر چلنے والوں کے فرقے بنے، اور کچھ وہ جو انعام یافتہ لوگوں والی، یعنی یہ تین راہیں جو تھیں، ان تین راہوں میں سے پھر فرقے بن گئے، اور وہ فرقے بن کر ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ وہ اسی طرح جیسا کا کسی کچھ دو آدمیوں کا منہ کالا کر دیا جائے نا، وہ اپنے منہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ دوسرے کے منہ کو دیکھ کر ہاتھ کر لوٹ پوٹ ہو جائے گا، یہ اس کا منہ کالا ہے، اس کو یہ پتہ نہ چلے گا کہ میرا حال بھی یہی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ ہم نے چلنا ہے ایمان وہ انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر، ہم نے، اور پھر بات یہ ہے کہ آدمی لاکھوں کی تعداد میں ہوں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اربوں کی تعداد میں ہوں، آخر ان کا ہادی ایک ہوتا ہے۔ اگر ہم مختلف ہادی مقرر کر لیں تو وہ ہادی جو ہوں گے، مختلف ہادی ہونے کی صورت میں ان لوگوں میں اتحاد نہیں رہے گا،
وہ یگانگت، وہ اتحاد، وہ اتفاق جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں رہے گا، کیونکہ جتنے ہادی ہوں گے، جتنے سربراہ ہوں گے، اتنی جماعتیں بن جائیں گی تو اختلاف بڑھے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ایک ہادی کے ہوتے ہوئے انتظامی طور پر مختلف علاقوں میں مختلف لوگ ایک وہ ان کے افسر بنائے جاتے ہیں، وہ چونکہ ہادی اول کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ہماری یہ پاکستان آرمی ہے، اس میں بھی مختلف عہدوں پر ہے، کوئی حوالدار ہے تو کوئی صوبے دار ہے تو کوئی اس کے اوپر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، مگر یہ تمام عہدہ دار جو ہیں صرف ایک آدمی کے یعنی کہ ماتحت ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، وہ 6 لاکھ آدمی ایک آدمی کے ماتحت، کیونکہ تاکہ ان میں اتفاق، اتحاد اور یگانگت رہے۔ تو اگر ہر شخص اپنی جگہ پر سردار بن جائے تو پھر اس طرح اتفاق نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے ہادی تو کوئی ایک ہونا چاہیے، مگر ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کے تو ہادی ہیں بھی ہیں، وہ تو ہیں، وہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ صحابہ ہادی ہیں، اور پھر اور اہل بیت ہادی ہیں، اور یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ بھی ہادی، اہل بیت بھی ہادی، وہ بھی ہماری آنکھوں پر، وہ بھی ہماری آنکھوں پر، ایسی باتیں کرتے ہیں آنکھوں پر۔ میں جانتا ہوں اتنا ادب ذرا تھوڑا کریں، فرما برداری کریں، یہ آنکھیں کر کے آپ بچ نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ سے جب تک ان کی فرما برداری نہ کریں۔ تو صحابہ کرام بھی ہمارے ہادی، اہل بیت الزام بھی ہمارے ہادی، پھر اس کے بعد تابعین بھی ہمارے ہادی، اور پھر اولیاء کرام، یہ ولی اللہ، یہ غوث، یہ قطب، یہ ابدال، یہ قلندر، یہ بھی ہمارے ہادی۔ یہ 6-7 لاکھ ہادی بنا لیے۔ آپ ان ہادیوں کے نام جانتے ہیں؟ جن کو ہادی ماننا ہوتا ہے اس سے مکمل تعارف ہو، اس کا نام بھی جاننا ہوتا ہے، اس کی سیرت کا بھی علم ہونا ہے، اور یہ بھی ہونا ہے کہ ہم نے انہیں ہادی کیوں مان لیا یا کیوں مانے۔ تو بھائی یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ اتنے ہادی نہیں ہیں۔ ہادی ہمیشہ ایک ہونا چاہیے۔ حضور تھے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے، اس کے بعد کوئی ایک ہادی، تو وہ بھی ہادی کون ہوگا؟ حضور کو کس نے بنایا؟ لوگوں نے چن لیا تھا یا اللہ نے؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، انعام ہم نے چلنا ہے، انعام یافتہ لوگوں والی راہ پر۔ یہ مختلف جو راہیں بنا لی گئی ہیں یہ ہم نے خود بنائی ہیں، اللہ نے ہمیں ایک راہ دکھائی ہے۔ تو ہم نے اندھی عقیدت کے تحت دنیاوی کچھ فوائد کی خاطر، یا ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے ہم نے کچھ بہت سے اور راستے بنا لیے، ہم نے کسی اور کو ہادی مان لیا۔ ایک ہادی تھا وہ انعام یافتہ، ہم اس کو چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے کہ جن پر اللہ قلمنا کا مغلوب کا راستہ، یعنی کہ ایسے لوگ چلے نا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ انعام یافتہ تھے، جو ان کی راہ پر چلے، ان کے ماتحت ہوئے تو وہ ہو گئے صراط مستقیم پر، اور فرعون مغلوب تھا، جو اس کی راہ پر چلے تو وہ ظاہر مغلوب کی راہ پر چلے تو وہ بھی مغلوب ہو گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے اور بھی ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، تو یہی اسی طرح ایسے مثالیں چلی آ رہی ہیں۔ تو جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے مقابل کوئی ہوتا ہے، تو مقابل وہ سارے کے سارے حق پر نہیں ہوتے، وہ حق پر وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اور اگر کوئی حکم بھی صحیح کرے، بات بھی صحیح کرے، قرآن کو بھی سمجھے، مثلا میں ایک آیت پڑھوں، میں اسے قرآن کو سمجھوں اور میں صحیح اس کی تعبیر و تفسیر کروں، مگر میں ہادی نہیں بن سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے ہادی نہیں بنایا۔ مجھے اللہ نے صرف یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنی عقل تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہے، تو میں اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوں، اور آپ سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہادی جو ہوتا ہے اس کی بات پر اعتراض یا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا رسول کریم جو حکم دے گا ہم سوچیں گے نہیں یہ حکم صحیح ہوگا غلط ہوگا، سوچیں صحیح، رسول نعوذ باللہ من ذالک بھول نہ گئے ہوں، ان سے غلطی نہ ہو گئی ہو، کیونکہ وہ اللہ کا انعام یافتہ ہے۔ رسول کریم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، رسول بھولتے نہیں ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ خیال کرے کہ رسول بھول گیا، رسول سے یہ غلطی ہوئی، تو وہ مسلمان نہ ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا انعام یافتہ ہے۔ اور کوئی میرے متعلق ہے کسی اور مولوی کے متعلق ہے کہ وہ بھول گیا، اس نے غلطی کی، تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے، چاہے وہ ہم ٹھیک بھی ہوں، راہ رات پر ہوں، کیونکہ وہ اپنے طور پر سوچ رہا ہے،
تو سوچنے والا آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے یہ ہمیں غلطی پر کہنے والا خود غلطی پر ہو، مگر بار بار جب غور کرے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے معصوم اور غیر معصوم میں یہ فرق ہے کہ غیر معصوم سے غلطی کا امکان لازم ہے، اور معصوم سے کبھی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ یہی جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، یہی طاہر و اطہر، یہی اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ یہ انعام یافتہ ہدایت لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہادی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ من یؤتر، وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ من یؤت اللہ ورسولہ، من یؤت اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو ومن یؤت اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ آیت نمبر 69 ہے، یہ سورۃ نساء میں ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، رسول کا فرما بردار ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو وہ انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین، نبی انعام یافتہ ہے، انعم اللہ علیہم، وہ نبی انعام یافتہ ہے، من النبیین والصدیق، اور صدیق والشہداء، اور شہید انعام یافتہ ہے، والصالحین، اور صالحین۔ صالحین سے یہ مراد نہیں میں تہجد پڑھنا شروع کر دوں، قرآن مجید کی منزل پڑھوں، نماز بھی پڑھوں، انفاق فی سبیل اللہ کروں، جو ساتھ کوئی میں عمل نیک کرنا شروع کر میں صالح بن جاؤں گا۔ بھائی میں نہیں صالح، میں نہیں ہو سکتا، میری طرح اور کوئی انسان صالح، انعام یافتہ صالح نہیں ہو سکتا۔ صالح عمل ہوں گے، ہم اتباع میں ہوں گے، مگر صالح عمل وہ ہے جو ہادی بن کر آتا ہے۔ تو ان کے متعلق یہ ہیں انعام یافتہ، نبی، صدیق، شہید و صالحین، یہ انعام یافتہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وحسن اولئک رفیقا، انہی کی رفاقت تمہارے لیے بہتر، یعنی انہی کے ساتھ رہنا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ صدیق کون ہے، جو جن کو قرآن مجید صدیق فرمائے گا تو ہم اسے صدیق مانیں گے، بس وہی نام یافتہ ہے۔ تو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، پارہ 22، تو اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اے اہل بیت، تمہیں ہر رجس، تم سے ہر رجس کو دور رکھے، تم سے ہر رجس کو یعنی برائی کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، جن سے ہر قسم کی برائی دور ہے اور وہ پاک و طاہر ہے۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے معصوم الخطا، یہ ہے طاہر و اطہر۔ اللہ نے فرما دیا یطہرکم تطہیرا، یہ ہے طاہر و اطہر، یہ ہے انعام یافتہ۔ اب جو ان انعام یافتہ لوگوں میں سے شہید ہوگا وہ انعام یافتہ شہید ہوگا، یہی جو صالحین مشہور ہوں گے وہ انعام یافتہ صالحین ہوں گے، اور یہ انعام یافتہ ہیں یا اہل بیت۔ تو ان کا جو راستہ ہے سامعین، یہ مذہب کی بات نہیں، جس طرح 2 اور 2 4 ہوتا ہے، میں اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سامعین، اللہ کے لیے خداوند رب العزت کی قسم مجھے کچھ نہیں مل رہا، اور مجھے اللہ رب العزت کی قسم، آپ مجھے جہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے انٹرنیٹ جس سے لوگوں کو ہدایت کی جا سکتی ہے۔ تو اور لوگ بھی ہیں جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، میں نے سوچا میں بھی اللہ کی کتاب پڑھوں، تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ صرف اصحاب نہیں بلکہ اہل بیت انعام یافتہ ہیں۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت، میں تمہارے درمیان 2 عزت والی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت، ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے اس کے ساتھ تمسک رکھا، ان کے ساتھ یعنی تعلق اپنا قائم رکھا اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، تو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو گے، کیونکہ یہ جو گمراہی ہے، تفرقہ ہے، یہ اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ گالیاں ہر شخص دے سکتا ہے، مجھے بھی گالیاں دیتے رہیں، اور اسی طرح پر انٹرنیٹ پر گالیاں دیں، بہت مولوی ہوتے ہیں
بڑے جذبات میں تقریر کرتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، اور وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، فلاں جہنم کا کتا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ تو بھائی اپنے طور پر کسی کو بزرگ نہ سمجھو، اگر کوئی بزرگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں بزرگ، ساری دنیا ایک جیسے نہیں ہے۔ بڑے بڑے شریف نیک لوگ ہوں گے اللہ کے پسندیدہ، مگر وہ انعام یافتہ نہیں ہے، وہ ہادی نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت صفی شاہ آباد کرم بہت بڑے بارگزیدہ سید، اولاد رسول، اور یہ بہت بڑے نیک ہوں گے، بہت بڑے کلندر ہیں، ولی اللہ ہیں، تو بہرحال یہ خود جنت میں جائیں گے، ہمارا ہادی نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام بہت بڑے نیک ہوں گے، رسول کے بھی جانثار تھے، وفادار تھے، تو وفاداری ان پر فرض تھی، مسلمان تھے تو اللہ کی فرما برداری اور رسول کریم کی فرما برداری وفاداری صحابہ کرام پر فرض تھی، تو انہوں نے جو کچھ کیا، بہت بڑے نیک لوگ تھے، ہم چاہے ان کے جوتے کی خاک بھی نہ ہو سکے مگر وہ جنت میں جائیں گے۔ ہادی نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہادی نہیں، ہادی ان کے بھی اہل بیت تھے، ہمارے بھی اہل بیت ہیں۔ تو اس حدیث کے فرمانے کے بعد اسی غدیر خود کے مقام پر جب 18 ذی الحج کو یہ حدیث رسول کے نے سنوائی، اسی دن حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اہل بیت کا پہلا فرد تھا، اس کو جس کا میں مولا ہوں، یہ علی اس کے مولا ہیں۔ یہ بات فرمانے سے پہلے صحابہ کرام سے پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جان کا مالک نہیں ہوں تم سے بڑھ کر؟ رسول کے احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومن کو جانوں کا مالک ہے۔ تو پھر پوچھا کیا میں تمہاری جان کا مالک نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جان کے مالک ہیں، بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے فرما رہے تھے وہی علی کی، وہی حضرت علی کے لیے ہے، کہ اگر رسول کے جان کے مالک ہے، اب حضرت علی بھی ہمارے جان کے مالک ہوئے، تو یہ رسول کے جانشین ہوئے، اور یہ اہل بیت کے پہلے فرد ہوئے۔ اس کے بعد پھر اہل بیت سے آنا تھا اور آتے رہے، تو یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، اور ان کی راہ جو ہے صراط مستقیم ہے۔ میں تو اسی حد تک بیان کر چکا ہوں، اور میں آپ سے سامعین سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔